أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل اسلام میں پیدا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے فرائض کی ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور جو سلسلہ سننے سنانے کا، تعلیم و تعلم کا جاری ہے اس میں شرکت فرمانے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ جو جاری ہے، جس میں تاریخی حوالہ جات اور عصر حاضر کی ضروریات کے حساب سے جو آج کی ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں پر توجہ دلائی جا رہی ہے، جس میں امت مسلمہ کے دنیا اور آخرت کے جو فوائد ہیں، ان فوائد کو سامنے کیا جا رہا ہے، جو اہل علم کی نظر میں ہے، اہل اللہ کی نظر میں ہے، علماء مفسرین اور علماء محدثین کی نظر میں ہے، اور جو فوائد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے ہیں، بتائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو حکم بھی دے رہا ہے اور ایک خبر بھی دے رہا ہے۔ خبر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ مومنین کو حکم ہے کہ تم بھی درود و سلام بھیجو۔ جو اللہ اور اس کے فرشتے عمل کر رہے ہیں، اس کی خبر اللہ اپنے رسول کی زبانی قرآن مجید میں، یعنی اپنا ایک حکم نازل فرما کر، ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم میں سے کسی نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہمارا ایمان اللہ پر ہے، ہمارا ایمان فرشتوں پر ہے، ہمارا ایمان اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ہے۔ جو بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر والشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمانیات کے جملے ہیں جو بچوں کو ابتدائی تعلیم میں گھر میں ہوں یا مدارس میں ہوں، قاعدے کے ساتھ میں، یسل القرآن کے ساتھ میں پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ یہ مختصر اور مفصل، مجمل اور مفصل ایمان کے نام سے اس کو موسوم کیا گیا ہے۔ یہ جملے ہیں کہ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور اچھی بری تقدیر پر جو اللہ کی طرف سے ہے، اور آخرت کے دن اٹھائے جانے پر، یعنی موت کے بعد کی زندگی پر بھی ایمان، کہ بچپن ہی سے بچوں کو یاد دلایا بھی جاتا ہے، اس کے تراجم سمجھائے بھی جاتے ہیں، پڑھائے بھی جاتے ہیں۔ ایمان بالغیب، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے شروعاتی جملے میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب میں رکھی ہیں۔ خود اپنی ذات کو اللہ نے چھپایا ہے،
فرشتوں کو چھپایا ہے، جنت و جہنم کو چھپایا ہے، کتابوں کے نزول کے ذریعوں کو چھپایا ہے، آسمان میں دروازے ہیں، دروازوں سے آتے ہیں تو کیسے دروازے ہیں، کون آتے ہیں کون جاتے ہیں، اس کی تفصیل یا تو نبی بتائیں گے یا اللہ نبی کے ذریعے سے کتاب میں بتائے گا، اور نبی بتائے ہیں، یہ علم ہے، اور اس کے ذریعے سے ایمانیات میں ترقی ہوتی ہے۔ ہر لمحہ انسان کے ساتھ میں معاملات ہوتے ہیں۔ ہم حدیث سنے ہیں عصر کے بعد میں ڈیوٹی بدلی جاتی ہے فرشتوں کی، جو صبح فجر کے بعد میں جو لوگ آتے ہیں عصر کے بعد میں جاتے ہیں، عصر کے بعد والے فجر کے بعد میں جاتے ہیں، دن بھر کے نام اعمال رات بھر کے نام اعمال لے کر پہنچتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے انسانوں کے ساتھ میں، ہر کسی کے ساتھ میں۔ فرشتوں کی کثرت ایسی ہے اللہ کے نزدیک، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، بیت المعمور جو عرش معلیٰ کے نیچے، جو ساتویں آسمان پر، بیت اللہ کے سیدھے اوپر، جہاں پر بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے سیدھے اوپر آسمانوں میں بیت المعمور ہے۔ جیسے بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے ویسے ہی بیت المعمور کا طواف کیا جاتا ہے، فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نہر حیات جو عرش کے نیچے سے بہہ رہی ہے، اس میں ہر 5 نمازیں جیسے اپنے اوپر فرض ہیں، جیسے اپن ادا کر رہے ہیں، ایسے ہی 5 وقت کے اوقات کے حساب سے نہر حیات میں آپ غوطہ لگاتے ہیں، اور جیسے آپ نہر حیات سے اوپر نکلتے ہیں تو آپ کے پر سے جو پانی گرتا ہے نہر حیات کا، ہر قطرے کے ساتھ میں ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اور ان فرشتوں کو بیت المعمور میں جانے کی اجازت ملتی ہے۔ پھر اگلے وقت میں پھر اگلے 70,000 یا پھر جتنے فرشتے اس خطروں سے پیدا ہوتے ہیں اتنے فرشتوں کو طواف کا حکم ملتا ہے۔ پھر ان کی باری قیامت تک کب آئے نہیں معلوم۔ اتنی کثرت ہے فرشتوں کے پیدائش کی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی پیدائش کا ایسا نظام ہے۔ بارش کے قطرے آسمان سے ایسے ہی نہیں اترتے ہیں، ہر قطرے کے ساتھ میں فرشتہ اترتا ہے، حکم ہوتا ہے کہ یہ قطرہ کس پر گرانا ہے اور کتنی اسپیڈ سے گرانا ہے۔ یہ پتے پہ گرے گا، یہ پتھر پر گرے گا، یہ ذرے پہ گرے گا، یہ انسان پر گرے گا، یہ کسی اور چیز پر گرے گا۔ ہر خطرے پر فرشتہ متعین ہے۔ انسان کی سانسیں ہیں، ہر سانس پر فرشتہ متعین ہے۔ سانس کا لے جانے والا فرشتہ الگ، لانے والا فرشتہ الگ، ایک نظام ہے پورا، اور اس کا علم ہے مستقل، ملکوتی ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اور بندوں کو حکم ہے ایمان کو سیکھو۔ تو کیسے سیکھیں ایمان کو؟ ہم تو اپنی ضروریات زندگی میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں معلوم نہیں، بس ہمیں اتنا معلوم ہاں اللہ ہے، عادت ہے اللہ اکبر بولنے کی، بول رہے ہیں، کبھی اللہ اکبر کی گہرائی میں نہیں گھسے ہیں، اللہ اکبر کے حقائق میں نہیں گئے ہیں۔ جو اس کی حقیقتیں ہیں جیسے بندے کی زبان سے نکلتا ہے، جس کا جتنا ایمان ہوتا ہے اس حساب سے ہے۔ بندہ اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، میرے بندے نے میری کبریائی بیان کی۔ بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اس وجہ سے احادیث میں بار بار سنایا جا رہا ہے، ذکر کرنے والے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، ان کی زبانیں، ان کے ہونٹ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، ان کی یادیں آسمانوں پر ہوتی ہیں، ملائکہ میں ہوتی ہیں۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی جا رہی ہیں، یہ علم ہے اور حکم ہے مسلمان کے لیے۔ قرآن کی پہلی نزول جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اقرا، پڑھ، اور یہ قوم کہہ رہی ہے ہم ان پڑھ ہے۔ قرآن کا پہلا نزول ہے، پہلا حکم ہے، پڑھ۔ دنیا کو پڑھنے کی فکر نہیں ہے، نہ بڑوں کو ہے نہ چھوٹوں کو ہے۔ سمجھ میں آتا ہے ایک عوام سے ایک عمومی
کیا بولتے ہیں، جائزہ لیا جاتا ہے، عمومی نگاہ ڈالی جاتی ہے، اور جو قومیں پڑھ رہی ہیں وہ پڑھ رہی ہیں، وہ اپنے کمالات تعلیم کے ذریعے سے جو ان کو میسر ہو رہا ہے وہ پوری دنیا پر چھا رہے ہیں، اپنے علم کے ذریعے سے اپنے علم کی طاقت کو منوا رہے ہیں، پوری دنیا سے منوا رہے ہیں، چاہے وہ تعلیم کسی ہی ذریعے سے وہ لوگ حاصل کر رہے ہوں۔ ریسرچ کرنے والے کتنے سائنسدانوں کے بارے میں سنتے ہوں گے، خبریں بھی آئی ہیں، پیپروں میں بھی آیا ہے، کئی نیوزوں میں آتا ہے کہ بھائی اتنا ریسرچ کرنے والا اتنا بڑا آدمی جب ریسرچ کی انتہا پر پہنچتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو جب ہی وہ قائل ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا۔ آج تو پوری دنیا ریسرچ میں لگی ہوئی ہے، تحقیقات میں ہر ذرے کی تحقیق ہو رہی ہے، اور الحمدللہ حکم ہے، کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انما بعث معلما، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میری بعثت کا مقصد ہے کہ میں تمہیں علم دوں۔ اور آج ہم علم سے کوسوں دور، اپنی ضروریات زندگی کا، شریعت مطہرہ کا، فقہی علوم جو ضروری ہیں، اپنی ضروریات کے ہیں، روزمرہ کے ہیں، اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے سونے جاگنے کے علوم ہیں، اپنی عبادتوں کے علوم ہیں، اس کے فرائض ہیں، اس کے واجبات ہیں، اس کے مکروہات ہیں، اور یہ باطل ہوتی ہے کوئی عبادت کسی عمل سے تو کیسے باطل ہوتی ہے؟ یہ علوم ہے، اس کو سیکھنا ہے، ہر ایک پر ضروری ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہم پر ضروری ہے علم حاصل کرنا۔ اسی سلسلے میں ہر جگہ ہر محلے میں کوشش کی جاتی ہے، ہر گھر میں کی جاتی ہے کوشش، جس کی جتنی استطاعت ہے، چاہے وہ باپ کیسا ہی ہو، زندگی میں وہ کچھ علم حاصل نہیں کیا ہو، لیکن اس کو اتنا تو معلوم ہے کہ میں اپنی اولادوں کو محنت کی کمائی کھلاؤں، حرام مت کھلاؤں، حلال کھلاؤں، وہ اسی کی محنت میں لگا ہوا ہے، اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے بچے کچھ پڑھ لیں، کچھ سیکھ لیں، کچھ سورے یاد ہو جائیں، کچھ تلاوت کرنے والا بنے، کچھ ذکر کرنے والا بنے، کچھ نماز پڑھنے والا بنے۔ ہر باپ کی ہر ماں کی فکر ہوتی ہے، اور یہ ہونی بھی چاہیے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو جب مسلمان فرما بردار بنا کے پیدا کیا ہے تو فرما برداری کس کی کرنی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی کرنی ہے۔ اللہ کی فرما برداری کون سکھائے؟ رسول اللہ سکھائے، جیسے رسول اللہ بتائے ویسے کرنی ہے۔ اب رسول اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، وہ کون ہستی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اتنی فضیلتیں دی، جو تسلسل ایک جاری ہے ہمارا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کئی کو بہترین امت ہیں کیونکہ تمہارے نبی بہترین امت ہیں، تمہارے نبی بہترین ہیں، تمہارے رسول بہترین ہیں، ان کا کلام، ان کے اخلاق بہترین ہیں، ان کی بعثت بہترین ہے، ان کا علم بہترین ہے۔ تم بہترین امت ہو، کس وجہ سے ہو؟ نیکی کا حکم کرتی ہو، خود نیکیوں سے کوسوں دور ہیں، اور حکم کرنے کی بات سمجھ میں نہیں آتا۔ نیکی کا پہلے تو علم ہو کہ کس نیکی کا میں کیا حکم کروں، کیسے کروں، کیسے سکھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نیکیوں کا حکم کیسے کیا جائے، کس طریقے سے کیا جائے۔ برائی سے روکتی ہو، خود تو برائی سے رکیں، معلوم تو کریں کہ کون سی برائیاں ہیں جس کو اللہ پسند نہیں فرماتا، اللہ کے رسول پسند نہیں فرماتے، جس کو بتائے ہیں کہ برائیاں ہیں، یہ بڑے بڑے کبائر گناہ کو بتائے ہیں۔ شراب نوشی حرام ہے تم پر۔ لوگوں نے پوچھا دوائی کے لیے تھوڑی سی، ام الخبائث ہے، یہ تمام خباثت کی ماں ہے، اصل ہے، عام ہے آج لوگوں میں۔ صرف یہی نام صرف شراب بول کے نہیں ہے، منشیات کے نئے نئے الگ الگ انداز سے، جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، ہر نشے کی الگ 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 تحقیق ہے۔ کس کس حساب سے نشے تیار کر کے امت کو ملوث کیا گیا؟ نہیں بھائی شراب حرام ہے، لیکن کئی اور دوسرے نشے ہیں جس کو ایسے عام طریقے سے نوجوان بچے منشیات میں ملوث ہیں، اپنی نسلوں کو خراب کر رہے ہیں، ایسے نشے کے عادی
اللہ حفاظت فرمائے اس امت کی۔ دوست ہیں، گھومنے پھرنے نکلے ہیں، کیا کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ تھوڑا سا ہے، گولی ہے کھا لیے، ٹانک ہے پی لیے، کیا ہے یہ نہیں معلوم، چھوٹی چھوٹی سی گولیاں ہیں، کھا لیا 3 دن تک ہوش نہیں ہے اس کو، نہیں ڈاکٹر نیند کی گولی دیا تھا ان کو نیند کی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اتنا منشیات کا عادی بنا دے رہے ہیں لوگوں کو، جبکہ حرام ہے نشہ، اور اقسام ہے اس کے نشے کے، زہر ہے یہ، نسل و نسل میں پھیلنے والا زہر ہے۔ ہر حکومت اس کی برائی بیان کرتی ہے، برائی بیان کرنا الگ ہے، لیکن برائی کو عام کرنا الگ ہے۔ اور یہ امت کو اتنا بڑا تمغہ ہے کہ یہ خیر امت ہے، نیکی کا حکم کرنے والی یہ امت ہے، برائی سے روکنے والی یہ امت ہے، اور دیکھا گیا تو کوسوں کوسوں دور ہے یہ نیکیوں سے۔ جو نیکی ہیں اللہ اس کے رسول کے نزدیک، اور اصل نیکی ہے اخلاص، ایمان کے ساتھ میں، اخلاص کے ساتھ میں کیا گیا ہوا چھوٹا عمل بھی اللہ کو محبوب ہے، اللہ کے رسول کو محبوب ہے، اور وہ ایسے پرورش پاتا ہے وہ عمل۔ مثال کے طور پہ کسی نے زبان سے کہہ دیا سبحان اللہ، لگ گیا جھاڑ، اللہ نے جنت میں لگا دیا جھاڑ، اور تیزی سے پھیل رہا ہے یہ۔ ایک لفظ کے اتنے اثرات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اور اس کا پھیلاؤ اتنا تیزی سے ہو رہا ہے۔ آپ اگر کسی جھاڑ کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بیج ڈالو، اتنا وقفہ گزرے گا، 40 دن اس کی دیکھ بھال کرو، پھر اس کے بعد میں وہ کوم نکلے گی، پھر اس کے اتنے دنوں کے بعد میں وہ ذرا بڑا ہوگا، پھر اتنے دنوں کے بعد میں 6 مہینے سال لگیں گے جب وہ اپنی مضبوطی پہ کھڑا ہوگا، پھر آپ کو ملیں گا سال بھر میں آپ کو جیسے اناجوں کا، گیہوں ہے، چاول ہے، جوار ہے اور دوسری چیزیں ہیں، سال بھر کا ٹائم لگتا ہے، سال میں ایک۔ اب ترقی اتنی ہو گئی ہے اس کاشت کی بھی، سال میں 2 مرتبہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں کہیں پر کر رہے ہیں لوگ، ہم پیداوار کو زیادہ کر کے محنت کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ اور امت مسلمہ کو ان کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا قبول فرمایا ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ دنیا کمانے کے لیے رسول کو نہیں بھیجا گیا، نہ رسول نے تعلیم دی، ضروریات زندگی ہے، کماؤ جتنی ضرورت ہے۔ ایسا ہو گیا ہے ہر انسان حرص الدنیا میں ملبس ہے، اتنا مل رہا نہ اور زیادہ ملے، اتنا ملا اور زیادہ ملے، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید۔ موت قریب آ رہی ہے، جو پیدا ہوا اس کو مرنا ہے، یہ یقین ہے میرے کو موت ہے، کب ہے یہ نہیں معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں امیدیں لگائے ہوا ہے، امیدیں لگائے ہوا ہے، جیسے عمریں بڑھ رہی ہے امیدیں بڑھ رہی ہیں۔ اللہ ہر قسم کی برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کی خیر کرنے والا ہمیں بنائے، اس کے لیے کوشش ہے، اور کوششیں کریں، اس کے علوم حاصل کریں، عمل کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں کی معافی رکھیں، اور جو کرنے والے اعمال جو ہم بھول چکے ہیں، جو ہم سے دور ہوئے ہیں، اس کو یاد کرنے کی، اور پھر ان اعمال کو پورا کرنے کی، اور اچھی نیتوں کے ساتھ میں پورا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک وکرم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بافضل الصلاة کلها بافضل البرکات والکرامات کلها والتسلیم دائما بدوامک ابدا بابدیتک واقبال بقائک عدد خلقک ورضا نفسک وزینة عرشک ومداد کلماتک وعلى سائر الانبیاء والمرسلین وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین اینما كانوا إلى مشارق الأرض ومغاربها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.